بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین, ایک گستاخ رسول 100 دن جیل کاٹنے کے بعد باہر آ کے بالکل پہلے سے بھی زیادہ سٹھیا گیا ہے, پہلے سے زیادہ اس کی مات ماری گئی ہے اور اب وہ پہلے سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, پہلے سے زیادہ مینٹلی اپسیٹ ہے, پہلے سے زیادہ وہ سکیٹرڈ ہے. پہلے تو وہ چولے مارتا تھا, اب چولوں سے بھی وہ تجاوز کر گئی ہیں اس کی حماقتیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پریشان تھے کہ کس طرح حکومت ایک گستاخ رسول کو اس طرح سے ضمانت دے سکتی ہے, لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ بے آواز لاٹھی اب چل رہی ہے. اور وہی بےہودہ انجینئر اس وقت زمانے میں رسوا ہو رہا ہے. پہلے 5 لوگ تھے, اب 500 لوگ اس کے خلاف ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ تمام جاہل طبقہ بھی جو انجینئر کے جیل جانے کے بعد اس کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, جو یہ کہنے پہ بضد تھا کہ وہ بندہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. تو میں ان تمام جاہلوں کو, مجھے افسوس ہے ان کو جاہل کہنا پڑتا ہے, لیکن وہ جاہلوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس گھٹیا شخص نے گستاخی کی تو ان کو وہ گستاخی نہیں لگی. لیکن وہی بندہ اب عمران خان کے بارے میں 2 جملے بول رہا ہے تو ان کو آگ لگ رہی ہے. تو ایسی تمام سوچوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, 10 لاکھ لعنتیں بھیجتا ہوں جن کو اپنی گستاخی تو گستاخی لگتی ہے, عمران خان کی ذات کی گستاخی لگتی ہے, لیکن لعنت ان سوچوں پر جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی نہیں لگتی. میری دعا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں, وہ اس دنیا میں بھی ان کا بھیانک انجام ہو انشاءاللہ, اور اگلے جہان بھی وہ اس کی سزا پائیں. یہ صاحب ہیں جنید سلیم صاحب. اب جنید سلیم بیسیکلی ایک ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہیں, انصاف ٹی وی پہ بھی ہیں. وہ یہ ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ کیجیے. کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق میں بات کرنے سے اعتراض ہی کرتا ہوں, لیکن ان کے بارے میں ایک حسن ظن ہے. مگر کیا کریں, وہ ہر روز کوئی ایسی نئی بات کر دیتے ہیں جسے سن کر اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ حقائق کی کسوٹی پر وہ پورے نہیں اترتے. مرزا تو میرے بھائی, حقائق کی کسوٹی پر یہ بندہ تب کیسے پورا اتر رہا تھا جب تم نے یہ کہا کہ یہ بندہ گستاخ رسول نہیں ہے, حالانکہ حقائق تو یہی کہہ رہے تھے یہ گستاخ رسول ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ پورے پاکستان کے تمام علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا, لیکن آپ لوگ تو اس وقت اندھے بنے ہوئے تھے. اب تو کرسچنز نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دے دیا, لیکن ابھی بھی اس قوم کو خیر. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ اب وہ جو سوچ ایک مطلب ون سائیڈڈ تھی, لوگ لگے ہوئے تھے 500-600 لوگ مسلسل انجینئر مرزا کو بہت بڑی توپ شاید ثابت کرنے میں, تو اس کی رک نکل گئی ہے, اس کا دماغ درست ہو گیا. اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے خلاف ویڈیو بنانا شروع ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیے گا اب 1.5 سال میں اس بندے کی حالت کیا ہوتی, کیونکہ اس کو کتے والی زبان لگی ہے, اور جس کو کتے والی زبان ہو وہ بندہ کبھی اپنی زبان کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ بھونکتا رہتا ہے, اور بھونکتے ہوئے وہ بے قابو ہو جاتا ہے, بلکہ سم ٹائم آپ کو پتہ ہے پاگل کتا ہو جاتا ہے. جب پاگل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رالیں بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کا حساب تو پاگل کتے والا ہے. خیر, اب ان سب کو عقل آنی شروع ہوئی, تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جی حقائق کی کسوٹی. افسوس صاحب جب سے ڈیلا جیل سے نکلے ہیں وہ اپنے کیس سے زیادہ عمران خان تخیلاتی سکیچ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی تخیل. عمران خان 3 بجے کے قریب کھانے کے لیے آتے تھے, اس سے پہلے ان کا مشقتی کھانوں کو دیسی گھی کے تڑکے لگا رہا ہوتا تھا. باقاعدہ مزے کا خیز باتیں ہیں, یقین کریں پوری ایمانداری اور سچائی کے. تو یہ ایمانداری جنید سلیم بھائی آپ کی کہاں تھی جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح کی دروغگوئی کرتا تھا, اس طرح کی بڑھا چڑھا کے ایگزیجریشنز کرتا تھا, گھٹیا گفتگو کرتا تھا, حقائق سے ہٹ کے باتیں کرتا تھا, تب آپ کے دماغ کو یہ اپیل نہیں کرتی تھی اس کی یہ گفتگو کہ یہ بکواس کر رہا ہے, اس کے خلاف بات کریں, تب تو آپ چپ بیٹھے رہے. اب آپ کو آگ لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان 3 بجے کے قریب کھانے کے لیے آتے تھے, اس سے پہلے ان کا مشقتی کھانوں کو دیسی گھی کے تڑکے لگا رہا ہوتا تھا. باقاعدہ مزے کا خیز باتیں ہیں, یقین کریں پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کا ایک جملہ جو اڈیالے میں عمران خان کے بارے میں, اس پہ ہنسی آتی ہے. بالکل اسی طرح آپ کو ہنسنا چاہیے تھا جب یہ بکواس کتا ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا تھا, ایگزیجریشن کرتا تھا, تب کیوں نہیں آپ بولے؟ جب یہ صحابہ کرام کے اوپر بھونکتا تھا تب آپ کیوں نہیں بولے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ گھٹیا گفتگو کرتا تھا تب بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا. اب بالکل نیوٹرل ہوں, بالکل غیر جانبدار ہو گئے, ان کی باتیں سنیں. ان کے اپنے جو مقلدین یا معتقدین ہیں وہ بھی حیران ہے کہ انجینئر صاحب کو ہو کیا گیا ہے. بغض عمران میں ساری حدیں پھلانگ جانا, اڈیالہ کی دیواریں بھی پھلانگ جانا, جو ان کے درمیان بقول ان کے
بغض عمران میں، مطلب اس کی ایسی اوقات ہی نہیں ہے جنید سلیم بھائی کہ مطلب آپ لوگ اس کو اس لیول کا بھی سمجھیں کہ اس کے منہ سے نکلا کوئی جملہ، یعنی کہاں عمران خان کہاں انجینئر مرزا قائل تھی، جبکہ ایکچولی وہاں پہ ایسی کوئی دیوار تھی نہیں. جیل کے حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہاں رہنے والے یہ کہہ رہے ہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں دیوار کے، اتنی اونچی دیوار کے ساتھ ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ گئی، ان کو دیسی گھی کی خوشبو بھی آ گئی. کہتے ہیں جی وہ غصے میں بہت اونچی بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جو کچھ وہ بولتے تھے ہم سن نہیں پاتے تھے، اب کہتے ہیں وہ غصے میں بہت اونچی بولتے ہیں. اس پہ مجھے یاد ہے، اس سے پہلے جب لیاری کی ایک سڑک چھاپ میں نام قادر پٹیل صاحب کو وزیر صحت بنایا گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے پیشاب ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں. اب مرزا صاحب سون کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا کھانا دیسی گھی میں پکتا تھا. عمران خان کے مخالفین بھی ناظرین عجب مخمسے میں پڑ گئے ہیں بیچارے، دلدل میں پھنس گئے. کوئی ان کا پیشاب سونگتا ہے، کوئی ان کے کھانے سونگتا ہے، پتہ نہیں سونگنے کی ڈیوٹی کس نے لگا دی ہے ان کی. محمد علی مرزا صاحب مزید فرماتے ہیں کہ کینٹ کے بعد سب سے منظم جگہ اڈیالہ جیل ہے، روٹی پانی صفائی سب بہترین. مرزا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اڈیالہ میں 2,500 قیدیوں کی گنجائش ہے، جہاں پہ 8500 قیدی رکھے گئے، یعنی گنجائش سے 3 گنا زیادہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ساری گفتگو جھوٹ ہے اور ایگزیجریشن ہے؟ یہی تو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی گفتگو دین اسلام کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں کر رہا ہے، وہ ساری ایگزیجریٹڈ ہے، مس انٹرپریٹڈ ہے، اس میں ساری باتیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. تب آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. جنید سلیم صاحب، آپ کا ہم سب کا فرض ہے، پہلے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری جانوں سے، ہمارے رشتوں سے، ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تب ہم چپ تھے. یہ افسوس کا مقام ہے. یعنی یہاں ایک قیدی کو ہونا چاہیے، وہاں 3 بندے پڑے ہوئے، اس کے باوجود وہاں کا جو ماحول ہے حسن انتظام کے حوالے سے مثالی ہے. ایسی بات محمد علی مرزا صاحب جیسا شخص کرتا ہے جن کی مذہبی تبلیغ کی بنیاد ہی عقل اور شعور پر مبنی ہے. یہی تو افسوس ہے، یہی تو افسوس ہے. اس کی جو مذہبی تبلیغ کی بنیاد عقل اور سوچ نہیں ہے، ایگزیجریشن ہے، جھوٹ ہے، فساد ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چرب زبانی ہے. جو بابوں کے واقعات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر انہیں ڈرامے بازی قرار دیتا ہے، اب خود ہی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا عقل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیاست مرزا صاحب کا میدان نہیں ہے. نہیں، اور جنید بھائی سیاست ہی آپ کہہ رہے ہیں سیاست، میں کہتا ہوں دین بھی اس کا میدان نہیں ہے. وہ دین کے بارے میں بھی گفتگو کرے تو بالکل ایسے کوئی ماجا ساجا اٹھ کے آپ کو فلسفہ پڑھانا شروع کر دے. یہ ماجا ساجا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. یہ اس کا دین بھی اس کا میدان نہیں ہے. جس بندے کی اپنی فیلڈ اس کا میدان نہیں ہے، جس کو اپنی فیلڈ سے نکال دیا گیا، وہ دین پہ گفتگو کر رہا ہے اور اتنی سطحی، اتنی تھرڈ کلاس میں گفتگو کرتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ. میرے جیسا عام فہم، عام علم رکھنے والے بندے کو سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کی عقلوں پہ کیسے پردے پڑ سکتے ہیں. آپ لوگ تو انٹیلیجنشیا ہیں اس ملک کا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیشنل ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں. آپ لوگ اس طرح کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں ہے. اس میدان میں وہ ایسے ایسے بلنڈر مار رہے ہیں کہ ان سے ان کا دینی کام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. مرزا صاحب کے مخالف دینی کام اس نے جنید بھائی کیا کون سا ہے؟ دین کو تو اس نے نقصان پہنچایا ہے. دین کو اس نے کون سا کام کیا ہے؟ کل ایک کالم میری نظر سے ناظرین گزرا، میں ابھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا انہوں نے نفی تلی گفتگو کر کے کیا کلاس کی بات کی ہے کہ یہ بندہ تھرڈ کلاس جھوٹا ہے، فراڈیا ہے. وہ بھی سناتا ہوں آپ کو، پہلے یہ سنیں ذرا جنید سلیم کی باقی. وجہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عہد حاضر کی تصویر کشی درست نہیں کر رہا، وہ 1400 سال پرانی باتوں کو کس بنیاد پہ درست یا غلط کہہ سکتا ہے. وہی بات کہ اپنے جو دینی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو بھی وہ متاثر کر رہے ہیں جو آج تک انہوں نے کام کیا ہے. مختلف دینی مسائل میں ایک دوسرے کے ناقد بلکہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے محمد علی مرزا اور طاہر اشرفی عمران خان کی نفرت میں بالکل اکٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ اتفاق جو ہے یہ مسلمانوں کو مبارک ہو. محمد علی مرزا کے متعلق میں یقین کریں کہ مطلب جو طاہر اشرفی ہے وہ کم نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں پوری قوم کو پتا ہے، پہلے سے پتا ہے، لوگ اسے جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اس کی کتنی کوئی عزت ہے، لوگ اس کی شراب یہ وہ اس کے ساری کرتوتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اس کا کہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس نے جو جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کے جو اس نے سچ کہہ کے جھوٹ بیچا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جو اس نے چوغا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلے دن سے کہ اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا یہ فرض اولین ہے جنید بھائی، پلیز
اس کو دیکھیے. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو قانون کی پکڑ سے بھاگ کے باہر آ گیا اب اللہ کی پکڑ میں ہے, اب اس کی کتے والی ہو رہی ہے, روزانہ ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد آ گئی ہے. اور یہ تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, دیکھیے گا یہ سال ایک میں اس کا حال کیا بنتا ہے. یہ گلیوں میں خاک اڑاتا پھرے گا, یہ میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں. یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.